بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ ثالث بحث بدیع میں سے سبق نمبر 8 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت المبالغۃ سے لے کر التوجیہ تک۔ طلاب کرام عزیز، جن نکات کو آج کے درس میں محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ یہ ہیں: نمبر 1، مبالغہ کی وضاحت کی جائے گی، یعنی مبالغہ کی معنی بیان کی جائے گی، اس کے بعد اس کی تطبیق مثالوں کی صورت میں، آیات و اشعار کی صورت میں بیان کی جائے گی۔ نمبر 2، مغایرت کی وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 3، تاکید المدح کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ 21 نمبر پر ہے المبالغۃ 21، مبالغہ محسنات معنویہ میں سے۔ المبالغۃ ہی ان یدعی المتکلم لوصف بلوغہ فی شدت او الضعف، کہ مبالغہ یہ ہے کہ متکلم دعویٰ کرتا ہے ایک صفت کے ہونے کا کہ وہ صفت پہنچ چکی ہے اپنی شدت میں یا اپنی کمزوریہ میں، اس حدن بلوغہ حدن، کہ وہ صفت اس حد تک شدت و ضعف میں پہنچی ہے کہ مستبعدن او مستحیلن، کہ وہ بعید ہونے کی حد تک یا محال ہونے کی حد تک، یعنی بعید ہے کہ یہ ہو سکے اس کی شدت و ضعف، یا ہو ہی نہیں سکتا یہ مستحیلہ۔ وَتَنْحَصَرُ فِي ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ، مبالغہ منحصر ہے 3 اقسام میں، یعنی مبالغہ 3 صورتوں میں ہوتا ہے۔ الاول تبلیغ، پہلے نمبر پر ہے تبلیغ۔ یہ کیا ہے؟ کب ہوتا ہے مبالغہ؟ ان کان ذلک الادعاء للوصف من الشدت او الضعف ممکنا عقلا وعادتا۔ اس پہ غور فرمائیے گا، عقلا وعادتا، اس کا یہ ان قیود پہ غور فرمائیے گا۔ تبلیغ یعنی کہ یہ دعویٰ، یہ ادعائے متکلم جو ہے کہ یہ صفت پہنچ چکی ہے شدت و ضعف تک، کہ یہ دعوائے متکلم کے صفت شدت یا ضعف کے مرحلے تک پہنچ چکی ہے، یہ ادعا ممکن ہو عقلی لحاظ سے بھی و عادتاً، اور عادی لحاظ سے بھی ممکن ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے تبلیغ۔ نحو قولی تعالی، ارشاد گرامی ہے: ظلمات فوق بعضها فوق بعض اذ اخرج یدہ لم یکد یراہا، کہ بعض ظلمتیں ایسی ہیں جو ظلمتوں کے اوپر ظلمت ہے، جب وہ اپنے ہاتھ کو نکالتا ہے تو اس کو نہیں دیکھ سکتا یا کم دیکھ سکتا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 40۔ اب اس میں کیا ہے طلاب اکرام؟ یہ عقلاً اور عادتاً ممکن ہے کہ تاریکی میں کوئی شخص مشکل سے اپنا ہاتھ دیکھ سکے۔ دیکھنا یعنی مشکل ہے لیکن ممکن ہے اپنی جگہ پہ، عقلی لحاظ سے بھی محال نہیں ہے اور عادی لحاظ سے بھی محال نہیں، بلکہ دونوں لحاظ سے ممکن ہے۔ وَقَقَوْلِ فِي وَصْفِ فَرَسٍ، جس طریقے سے گھوڑے کی صفت کے بارے میں شاعر کا یہ قول ہے کہ کہہ رہا ہے کہ اِذَا مَا سَابَقَتْهَا الرِّيحُ فَرَّتْ، جب ہوا کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے تو فرار کرتا ہے۔ وَأَلْقَتْ فِي يَدِ الرِّيحِ التُّرَابَ، اور ہوا کے ہاتھ میں خاک ڈال دیتا ہے۔ اس میں کیا ہے طلاب کرام عزیز؟ ہوا سے سبقت لینا گھوڑے کی معمولاً عادتاً بھی ممکن ہے، عقلاً بھی ممکن ہے۔ الثانی اغراق، دوسرے مرحلے پر جو مبالغہ ہے وہ اغراق ہے۔ یہ کیا کب ہوتا ہے؟ ان کان الادعاء للوصف من الشدت او الضعف ممکن عقلا لا عادتا،
پہلی قسم میں عقلن بھی تھا عادتن بھی تھا کہ اگر ادعاء متکلم یہ کہ صفت اپنی شدت یا ضعف میں اس حد تک پہنچی ہے کہ ممکن ہے عقلی لحاظ سے لیکن ممکن نہیں ہے عادی لحاظ سے، کا قول ہی جس طریقے سے شاعر کا قول ہے کہ وَنُكْرِمُ جَارَنَا مَا دَامَ فِينَا، اپنے ہمسائے کا احترام کرتے ہیں جب تک ہمارے درمیان میں ہیں، وہ ہمارے درمیان میں ہے۔ وَنُتْبِعُ الْكَرَامَةَ حَيْثُ مَالَ، اور جہاں جاتے ہیں وہ ہم بھیج دیتے ہیں کرامت ان کے پیچھے جہاں بھی وہ جاتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے طلاب اکرامی عزیز، یہاں پہ یہ جو کرامت، عطا و کرامت کو پیچھے بھیجنا قدیم زمانے میں عادتاً ممکن نہیں تھا، لیکن عقلی لحاظ سے ممکن ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، عقلی لحاظ سے یعنی امور معنوی ہے، کسی کے پیچھے آدمی بھیج سکتے ہیں۔ الثالث غلو، تیسرے نمبر پہ مبالغہ ہے غلو کی صورت میں، انکان الادعاء للرسم من الشدت او الضعف مستحیلا عقلا و عادتاً، یہ پہلی قسم کے بالکل برعکس ہے، یعنی ادعاء متکلم کہ صفت اپنی شدت و ضعف میں کہ حد تک جو پہنچ چکی ہے یہ محال ہے، عقلی لحاظ سے بھی اور عادی لحاظ سے بھی یہ نہیں ہو سکتے، کا قول ہی جس طریقے سے شاعر کا قول ہے تقاد کسیہ من غیر رام نمکن فی قلوبہم النبالا، کہ کہتے ہیں کہ نزدیک ہے کہ اس کی کمان بغیر تیر انداز کے تیروں کو ان کے دلوں میں گھونپ دے یا مار دے۔ یہ اس میں آپ نے دیکھ دیا، یعنی یہ قریب ہے، یعنی عادی لحاظ سے ممکن اور عادی لحاظ سے محال اور عقلی لحاظ سے محال۔ الثانی والعشرون المغایرت، 22ویں نمبر پر ہے مغایرت۔ اب مغایرت کی تعریف کرتے ہیں، المغایرت ہی مدح الشیء بعد ذمہ او عکسہ، کہ کسی بھی چیز کی ستائش کرنا اس کی مذمت کے بعد، یا کسی بھی چیز کی مذمت کرنا اس کی ستائش کے بعد، یعنی پہلے ستائش کی جا رہی ہو، پہلے مذمت کی جا رہی، بعد میں ستائش کی جا رہی ہے، یا اس کے برعکس، کا قول الحریری فی مدح الدینار، دینار کی ستائش کے بارے میں جسے حریری کہتا ہے کہ اکرم بہ اسفر راقت سفرتہ، کہ بہترین ہے زردی کے جس کی زردی رقت قلب ہے، یعنی وہ دینار کی جو زردی ہے، زرد ہونا ہے، زرد رنگ، یعنی اس کی وہ ہے جو رقت قلب ہے، یعنی دل اس کے بارے میں نرم ہو جاتا ہے، یعنی یہ تعریف کی جا رہی ہے، لیکن یہ تعریف کب کر رہا ہے دینار کی؟ بعد ذمی فی قولی، لیکن یہ اس کے بعد تعریف کر رہا ہے کہ اس نے پہلے مذمت کی ہے اپنے اس قول میں دینار کی، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تبن لہو من خادن مبارکن، کتنا خراب ہے دینار، کہ اس میں خرابی یہ ہے کہ دھوکہ دینے والا ہے اور پھنسانے والا ہے، گمراہ کرنے والا ہے۔ یہ مذمت کرنے کے بعد وہ تعریف والے جملے کہ رقت قلب ہے دینار۔ الثالث والعشرون، 23ویں نمبر پر ہے تاکید المدح بما یشبہ الذم، کہ مدح کی تاکید کرنا ایک ایسی چیز کے وجہ سے جو مذمت کے ساتھ، ذم کے ساتھ شباہت رکھتی ہو۔ اب فرمایا تاکید المدح بما یشبہ الذم نوعان، مدح کی تاکید کرنا ایک ایسی چیز کے ذریعے سے جو ذم کے ساتھ شباہت رکھتی ہے، اس قسم کی تاکید مدح کی دو قسمیں ہیں۔ الاول، پہلی قسم، آئے یثبت لشیء صفت مدح، یعنی کسی بھی چیز کے لیے ایک ایسی صفت ثابت کی جائے جو صفت مدح ہو، صفت ستائش ہو، یعنی وہ صفت اس کے اندر ہو تو وہ لائق ستائش بنے۔ یہ ثم یعطی بعدها بادات استثناء تلیہا صفت مدح اخرى، اس کے بعد حروف استثناء میں سے کوئی حرف لایا جائے، اس کے بعد حروف استثناء کے بعد ایک اور صفت
اس کے لیے پیش کی جائے، یعنی پہلے ایک صفت، پھر حرف کوئی استثناء لیکن الا غیر وغیرہ، پھر ایک اور ستائش کی صفت لائی جائے. کقولی، جس یہ کل فتن کملت اوصافہ غیر انہ جواد فما یبقی من المال باقیہ، یعنی جوان کی تعریف فتن، ایسا جوان کے جس کی صفات مکمل ہیں. اب یعنی یہ صفت، جب صفت مکمل ہے کہ تو لائق ہے ستائش کے. اب استثناء غیر، یہ حرف استثناء ہے، اس کو ادات استثناء، لیکن عطا کرنے والا ہے اور اس کے مال سے کچھ باقی نہیں ہے. جواد ہے لیکن جواد ہے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اس کے مال سے کچھ باقی نہیں ہے. اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ صفت آئی، اس کے بعد حرف استثناء آیا، پھر اس کے لیے جواد ہونا ثابت ہوا. یہ جواد غیر کے بعد. ایک اور مثال، وَقَقَوْلِ شَاعِرِ، شاعر کا قول ہے کہ وجوہ کازہار ریاض نضارۃ، ایسے چہرے کے جو باغ کے پھولوں جیسے ہیں، ولیکنھا یوم الحیاج صخور، لیکن جنگ کے دن میں پتھر کے تخت کی مانند ہیں. اب یہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ ازہار ریاض ہے، پھر اس حرف استثناء جو کہ لاکن ہے، اس کے ذریعے کے بعد یوم الحیاج صخور، پھر چٹان کی طرح ہیں جنگ والے دن. الثانی، دوسری قسم یہ کہ ان یستثنى من صفت مدح منفیت عن شیء صفت مدح، یہ صفت مدح تو یستثنى کا نائب فاعل ہے. استثناء کیا جائے صفت مد سے، وہ صفت مد جس کی نفی کی گئی ہے کسی چیز سے، اسی صفت سے جس کی نفی کی گئی ہے کسی بھی چیز سے یا کسی موضوع سے، اسی سے استثناء کیا جائے ایک صفت مد کا. کیوں؟ بتقدیر دخولہ فیہ، چونکہ صفت مد داخل ہے اس صفت کے اندر، صفت منفیہ کے اندر. کقول ہی، جس طرح یہ شاعر کا قول ہے، ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم، ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہے لیکن ان کی تلواریں لشکر کے، ان سیوفہم بہن فلول من قراء الکتائب، لیکن ان کی تلواریں لشکر کے مقابلے میں شکست کھا جاتی ہیں. اب یہاں پہ کیا دیکھا طلاب کرام، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ صفت مدھ یعنی لا عیب فیہم، یہ صفت ہے، صفت مدھ ہے، پھر یعنی جس کی نفی کی گئی ہے، پھر حرف استثناء کیا گیا کہ غیر ان سیوفہم، کہ ان کی جو تلواریں ہیں لشکر کے مقابلے میں شکست کھا جاتی ہیں. وقول ہی، ایک اور شاعر کا قول، ولا عیب فیہم غیر انی قصدتہ، اس میں کوئی عیب نہیں ہے لیکن میں نے اس کا قصد کیا ہے. فانستنی الایام اہلا و موطنا، بس زمانے نے مجھ سے خاندان وطن کو بھلا دیا ہے، یعنی جو اوقات ہیں. آپ نے ملاحظہ فرمایا غیر انی قصدتہ، یہ استثناء کیا ہے. والنوع الثانی ابلغ، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ دوسری جو قسم ہے وہ بلیغ ہے زیادہ، یعنی مطلب کو پہنچانے میں حق ادا کرتی ہے. وقت تکون لیکن مقام ادات الاستثناء، اب فرماتے ہیں کہ بسا اوقات کبھی کبھی کیا ہے کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اکثر و بیشتر غیر حرف استثناء کے طور پر آیا، لیکن فرماتے ہیں حروف استثناء کے مقام پہ بسا اوقات لیکن بھی استعمال ہوتا ہے، ان کی جگہ پہ آتا ہے. الرابع وعشرون تاکید ضم بما یشبہ المدح، کہ مذمت کی تاکید ایک ایسی چیز کے ذریعے سے جو مدح کے ساتھ شباہت رکھتی ہے. تاکید ضم بما یشبہ المدح ضربان ایضا، اس کی بھی دو قسمیں ہیں. الاول، پہلی قسم یہ ہے کہ ان یثبت لشیء صفت ضم، کسی بھی چیز کے لیے ثابت کیا جائے ایک مذمت کی صفت جس کے ذریعے سے وہ لائق مذمت ہو. ثم یؤتی بعدها بادات استثناء تلیھا صفت ضم اخرى، اس کے بعد پہلی صفت مذمت کے بعد حرف استثناء لایا جائے، غیر لیکن الا وغیرہ، پھر اس کے بعد ایک اور صفت جو کہ قابل مذمت ہو اس کے لیے لائی جائے. نہ ہو جس طریقے سے ہے کہ فلان حسود اللہ انہ نمام، فلان شخص حاسد ہے لیکن یہ کہ چغل خور ہے. آپ نے حاسد
صفت قابل مذمت، پھر الا لایا حرف استثناء، انا ہو نمام بھی صفت قابل مذمت. ایک اور مثال نہ ہو الجاہل عدو نفسہ، جاہل خود کا دشمن ہوتا ہے، یہ عدو نفسی یعنی خود کا دشمن ہونا، یہ قابل مذمت صفت ہے. الا انہ صدیق الصفاء، لیکن یہ کہ وہ ایسا ایک یہ کہ بیوقوف دوست ہے، یہ بیوقوف دوست ہونا بھی ایک اور قابل مذمت صفت جو الا حرف استثناء کے بعد آیا. وَكَقَوْلِهِ، ایک اور شاعر کا قول بطور مثال، هو القلب، کہتا ہے کہ هو القلب الا ان فی ملالۃ وسوء مراعات وما ذاک فی القلب، وہ سگ ہے، سگ قلب یعنی کتا سگ ہے، لیکن اس کے اندر سگ ہے یعنی کتا ہونا اس کی صفت بیان کر رہا ہے، تو یہ مذمت قابل مذمت صفت ہے. پھر اللہ کے ایسا نہ کرے گا، اس کے اندر اذیت دینا ہے، یہ بھی قابل مذمت. اور مراقبت ہے ما ذاک فی القلب، لیکن یہ چیزیں اذیت دینا اور مراقبت ہونا یہ کتے کے اندر نہیں ہے. ملاحظہ فرمایا کہ دو صفت مذمت کی گئی، اللہ سے پہلے اور اللہ کے بعد. کا قول ہی ایک اور شاعر کا قول ہے کہ وہ کہتا ہے کہ لئیم اتباع سوا انہ جبان یہون علیہ الہوان، اس کی صفات پست ہیں، لیکن سوا یہ حرف استثناء ہے طلاب کرام عزیز کہ وہ ڈرپوک ہے اور ذلت و خواری اس پر تحمل کرنا آسان ہے. آپ ملاحظہ فرمایا کہ یہ بھی صفت مذمت اور جبان بھی صفت مذمت ہے. الثانی، دوسرے مرحلے پر ہے یہ کہ دوسری قسم ان یستثنى من صفت مدح منفیت عن شیء صفت ضم بتقدیر دخولها فیہا، استثناء کیا جائے صفت مدح سے، وہ صفت مدح جو کسی چیز سے نفی کی گئی ہے اس سے استثناء کیا جائے ایک صفت مذمت کو، چونکہ صفت مذمت اس صفت مدح کے اندر داخل ہے. کا قول ہی، جس طریقے سے شاعر کا یہ قول ہے خلا من الفضل غیر انی اراہ فی الحمق لا یجارا، کہ فضیلت سے خالی ہے لیکن یہ کہ میں اسے حماقت میں بے مثال جانتا ہوں. یہ کیا ہو غیر یعنی فضیلت سے خالی ہے، یہ صفت یعنی فضیلت صفت مدح ہے، اس کی نفی کی گئی ہے کسی چیز کسی شخص سے. پھر یہ حرف استثناء کے ذریعے سے یہ انا اراہ فی الحمق یہ صفت مذمت. ایک اور لا فضل للقوم الا انہم لا یعرفون للجار حقہ، قوم کے لیے کوئی فضیلت کوئی برتری نہیں ہے. اب یہ برتری ہونا فضل کی کا استثناء کیا گیا، نفی کی گئی اس صفت کی. اب استثناء اس کے ذریعے سے کہ یہ کہ انہم لا یعرفون للجار حقہ، کہ وہ پڑوسی کا حق نہیں جانتے، یہ صفت مذمت، چونکہ یہ صفت مذمت بھی صفت مد میں داخل ہے. ورنہ ہو قولی ہی ورنہ ہو فلان لیس اہل المعروف ہے، فلان شخص لائق نیکی نہیں ہے، یہ یعنی نیکی کی نفی کی گئی ہے فلان شخص سے. اللہ اس طرح یہ کہ انہ یسیء الی من یحسن الیہ، کہ یہ برائی کرتا ہے اس شخص کے ساتھ جو اس سے نیکی کرتا ہے. اب ملاحظہ فرمایا اللہ کے بعد یہ صفت مذمت ہے جو استثناء کی گئی ہے، کیونکہ پھر صفت مذمت نیکی میں داخل ہے، چونکہ وہ نیکی جو اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے اسی کے ساتھ یہ برائی کرتا ہے. تو اللہ کرام آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.